اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ حروف تہجی کی کتنی اقسام ہیں اور اس کی تعداد کیا ہے، آج ہم اسی ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اپنے لیکچر کو میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس پاک و بابرکت ذات کا کلام پاک ہے جس نے اس جہان فانی کو بنایا ہے اور وہ اس کا خالق و مالک ہے۔ کلام پاک اس ذات بابرکت کا ہے جو اس پوری دنیا کا خالق و مالک ہے اور جو ہر چیز کے اوپر قابض ہے۔ تو اس کلام پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ کلام پاک قیامت تک قائم رہے گا اور اس کو پڑھا جائے گا، اس پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کلام پاک اس ذات بابرکت کا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اور جنات مل کر اس جیسی کوئی کتاب یا کلام لانا چاہیں تو وہ نہ لا سکیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے اوپر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اگر ہم اس کو دنیا میں اپنی زندگی بھر کی جو بھی جمع پونجی ہے اس کو خرچ کر کے اس میں سے ایک نعمت کو بھی حاصل کرنا چاہیں تو وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں کیونکہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی اسلام کی اور نیکی کی بات سنیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بھی پہنچائیں، اور انسان کے ساتھ جب وہ اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے گا تو دو ہی چیزیں اس کے کام آئیں گی، ایک وہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اچھے کام کیے ہوں گے، اور نمبر دو جو مرنے کے بعد اس کے کام آئیں گے وہ اس کا کیا ہوا صدقہ جاریہ ہوگا جو اس وقت تک جس کا ثواب اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس چیز کے اوپر عمل کیا جاتا رہے گا۔ اسی لیے آپ کا یہ ایک شیئر اس شخص کے لیے جو گھنٹوں سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزارتا ہے، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں میں سے 10 منٹ اسلام کی خاطر نکالنا شروع کرتے تو کیا پتہ یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سب سے پہلے لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے سبق کی طرف آگے بڑھوں گا کہ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ حروف مفردات کی کتنی تعداد ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، کیونکہ حروف مفردات کی تعداد 29 ہے اور ان کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت ان کے جو تلفظ ہوتے ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف ب ت س، تو جب ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ہم تلفظ اس طرح سے ادا کریں گے کہ بے کی بجائے ہم استعمال کریں گے با، اور تے کی بجائے ہم استعمال کریں گے تا، اور سے کی بجائے ہم استعمال کریں گے سا۔ تو اسی طرح جب بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو
تو یا کسی کو پڑھانا ہے تو ان کے تلفظ کے اوپر آپ نے خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ تو ہم پہلے حروف مفردات کی اقسام کے بارے میں سیکھ سکے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں، اور آج کے سبق میں ہم ان کو کیسے ادا کریں گے اس کے بارے میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو سب سے پہلی قسم بتائی تھی وہ یہ تھی کہ حروف مفردات میں سے 7 حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ وہ نمبر 1 خا، نمبر 2 صاد، نمبر 3 ضاد۔ اور یہ والا جو حرف ہے اس کو بعض جو لوگ ہیں یا قاری حضرات ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں اور کافی اس کو ضاد پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس امام کو مانتے ہیں۔ جو حنفی ہوتے ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کو جو چیز بہتر لگتی ہے، آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، تو آپ اس کو اسی طریقے کے ساتھ ادا کیجیے گا۔ اور جو نمبر 4 ہے وہ ہے اور نمبر 5 زو، اور نمبر 6 غین، اور نمبر 7 قاف۔ تو یہ جو 7 حروف مستعلیہ ہیں آپ جب بھی ان کو ادا کریں گے تو ان کو موٹی آواز میں ادا کریں گے۔ اور نمبر 2 جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ تھے حروف صفیر۔ حروف صفیر کی تعداد 3 ہے، اور حروف صفیر کو جب بھی آپ ادا کریں گے تو اس کو ادا کرتے وقت آپ کے منہ سے سیٹی کی آواز آئے گی۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ز، نمبر 2 سین، نمبر 3 صاد۔ تو یہ حروف صفیر ہیں، اور آپ اس کو جب بھی ادا کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور جو تیسری قسم میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ایسے حروف تھے جب بھی آپ ان کو ادا کریں گے تو آپ کے ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے، اور ان کے علاوہ جو بھی حرف پڑھیں گے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے ہونٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے نہ ٹکرانے پائیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے ف، دوسرا میم، تیسرا حرف ہے وہ ہے واو۔ تو اب ہمارے جو ہم نے قسمیں پڑھی تھیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حروف تہجی ہیں اور یا حروف مفردات ہیں آپ ان کو کس تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو چلیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا حرف ہے اس میں جو ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں الف۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جب آپ الف پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی قاعدے کو کھولیں گے تو اس میں دیکھیں گے تو اس میں الف کے ساتھ حرکت حروف محرکات کی طرح اس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کیسے لکھا ہوتا ہے حمزہ زبر لام زیر فالف، کیا بن رہا ہے الف۔ تو اس میں جو فا آ رہا ہے وہ انہی حروف میں سے ہے جس کو آپ جب ادا کریں گے تو آپ کا ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ اور نمبر 2 با، تا، اور جب آپ سا کو ادا کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے دانتوں کے اوپر ٹچ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان
दांतों को टच ना करेगी तो ये हरूफ सफ़ीर में शामिल हो जाएगा, तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरह से निकलेगी सा। तो इस आप देखिए इसमें क्या बन रही है, सीटी बन रही है। जब आप अपनी ज़ुबान को दांतों के साथ टच करेंगे तो ये सीटी की जो आवाज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको कैसे अदा करना है, इसको ऐसे अदा करना है सा। फिर इसके बाद जीम, और जो अगला हरूफ है ये हरूफ हल्की में से है। आप जब भी इसको अदा करेंगे हलक में से आवाज निकालेंगे। हा, खा, दाल। और जब आप जाल को अदा करेंगे तो इसको भी उसी तरीके से अदा करेंगे जैसे आप सा को अदा करेंगे। तो इसको भी अदा करते वक्त आपने अपनी जो जुबान है वो दांतों के साथ टच करनी है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد، ضاد، طاء، ظاء۔ اور جو اگلا حرف ہے وہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ آپ جب بھی اس کو نکالیں گے حلق میں سے نکالیں گے۔ عین، غین، فا۔ اور کاف دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے جو ایک نقطوں والا کاف ہوتا ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، آپ نے اس کو موٹا ادا کرنا ہے، اور جو دوسرا کاف ہے آپ نے اس کو نرم لہجے میں ادا کرنا ہے۔ قاف یہ حروف مستعلیہ والا میں سے ہے۔ کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اس وقت تک آپ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔